دیش بھکتی، دیش بھکتی یہی باطل ہے، طاغوت ہے اور شرک ہے۔ شرک اس لیے کہ وطن کی بھکتی ہے، وطن کی پرستش ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ جو لباس آپ سل رہے ہو کفن دیش کے لیے، وہ مذہب کا کفن ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، بت کو اچھے سے سمجھ لیجیے آپ، بت کو اچھے سے سمجھ لیجیے آپ۔ اب اس دور میں وہ پتھر کے اور لکڑی کے اور کسی میٹل کے بت نہیں، یہ دور جدید ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مسلک کیا ہے؟ یہ فرقے کیا ہیں؟ بت، جماعت اور ملت ان کی پرستش میں لگی ہے، جس طرح غیر مسلم دیش بھکتی میں لگا ہے، بالکل اسی طرح یہ امت مسلک اور فرقہ پرستی میں لگی ہوئی ہے۔ جہاں دیش بت ہے وہیں یہ مسلک اور فرقہ بھی بت پرستی بھی بت ہے، بت شرک یک طرف ہو کر پوری یکسوئی کے ساتھ، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ حنیفم وما انا من المشرکین، انا اول المسلمین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں پوری طرح زمانے سے کٹ کر پوری طرح اللہ کا ہو گیا، پوری طرح کٹ کر حنیف یکسو ہو کر پوری طرح میں اللہ کا ہو گیا۔ اب زمانہ مجھے آگ میں ڈال سکتا ہے مگر اپنے آگے اور اپنے بتوں کے آگے جھکا نہیں سکتا۔ یا میری جو معقول بات ہے، جو معقول سوال ہے، اس کو بولنے سے، اس کو ادا کرنے سے روک نہیں سکتا۔ ابراہیم کا نام ہے یہاں پر۔ حالات ایسے، حالات ویسے، کنڈم کر رہا ہوں میں کہ حالات جیسے بھی ہوں، حالات بتانے نہیں آیا ہوں عیسیٰ موسیٰ اور ابراہیم کے زمانے میں حالات کیا تھے، رسول اللہ کے زمانے میں حالات کیا تھے، جیسے بھی ہوں حالات کو بدلنے آئے تھے۔ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، مجاہدین اسلام، اب اہل کارواں پہ لگاتا ہے تہمتیں، اب اہل کارواں پہ لگاتا ہے تہمتیں۔ کائر، بزدل، دنیا دار، مادہ پرست، مسلمان منافق، فاسق، فاجر، وہابی سنی، شیعہ حنفی، بریلوی، اب اہل کارواں پہ
لگاتا ہے تہمت وہ ہم سفر جو ہیلے بہانے میں رہ گیا. کوئی حالات کی بات نہ کرے. حالات کیسے ہیں؟ اللہ احوان البلیتین کا مسئلہ ہے. احوان البلیتین اخف الضررین. حالت اضطرار، مخمصے کی حالت، اس میں قرآن کہتا ہے اور شریعت کہتی ہے کہ دو چور ہیں، چھوٹے چور کو چن لو، بڑے چور کو چھوڑ دو، یا ڈاکو کو چھوڑ دو، اور چور تو چوری ہوتا ہے، اس کو چن لو، اس کو چن لو. دو بلائیں اگر سامنے آ گئی ہیں تو بڑی بلا کو چھوڑ دو، چھوٹی بلا کو چن لو. دو نقصان ہے سامنے، دو، تو جو چھوٹا نقصان ہے، ہلکا نقصان ہے، اس کو اختیار کر لو اور بڑے نقصان کو جانے دو. تو محترم مولانا صاحب یہ بتائیے، یہ سب باتیں کیا نبی کی زبان سے نکلی؟ حالات کیا تھے عیسیٰ کے سامنے، موسیٰ کے سامنے، ایوب کے سامنے؟ حالات کیا تھے ادریس کے سامنے؟ حالات کیا تھے یونس کے سامنے، ہود کے سامنے، صالح کے سامنے علیہ السلام، محمد رسول اللہ کے سامنے؟ کہ سب سے نیک اور اچھا بچہ شہر کا یہ کلمہ پڑھتے ہی سب سے برا اور کنتری بن گیا. چاہنے والوں نے جو جواب دیا، نفرت سے، دشمنی سے، عداوت سے، اور اس جذبے کے ساتھ کہ تجھے اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تو صحیح ہے، سچ ہے سب کچھ، لیکن تجھے کامیاب ہونے نہیں دیں گے. کہاں تک چھپاؤ گے مولوی ہو؟ قرآن ہے یہ. اور سنو، اللہ اپنے دین کی بقا اور اپنے دین کے قیام کے لیے اسلامی حکومت، اسلامی خلافت اور نظام شرعی کے نفاذ کے لیے اللہ کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. ظالمون، فاسقون، تمہارا محتاج نہیں ہے جو پھیل گئے ہو نا وائرس بن کر، وطن پرستی کے وائرس بن کر پھیل گئے ہو، جمہوریت کے وائرس بن کر، غیر اسلامی جمہوریت کے وائرس بن کر جو امت میں پھیل گئے ہو، تمہارا محتاج نہیں ہے. وہ جب چاہے گا، جہاں سے چاہے گا، اپنی فوج کو اٹھائے گا، تمہیں ٹھکانے لگائے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. تم صرف قرآن کے راستے میں روڑا ہو، روڑا. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی اس قوم کو غلام بنائے رکھنے میں؟ غلام بنانے میں اور غلام بنائے رکھنے میں صدیاں ہو گئی. اور تم نے جو دلائل دیے قرآن سے اور حدیث سے اور شریعت سے، وہ یہی تھے: اخف الضررین، احون البلیتین، حالت اضطرار، صلح حدیبیہ، مدینہ کے معاہدے یہودیوں سے. خدا کی قسم، اگر مرد سمجھتے ہو اپنے آپ کو، چیلنج ہے دنیا کے علماء کے لیے. اگر اپنے آپ کو عالم، جید عالم، علامہ سمجھتے ہو،
مرد ہو، دودھ پیے ہو، تو خدا کی قسم قرآن کے اس طالب علم کو، میں اسلامی اسکالر نہیں بول رہا ہوں اس وقت، میں قرآن کا ادنا طالب علم ہوں. کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ اسکالر ہو اور نہ ہو. نہ بلال تھا، نہ صہیب تھا، نہ علی تھا، نہ عمر تھا. مدنی، قاسمی، ندوی، عمری، سلفی کچھ نہیں تھے. یہ صرف اللہ رسول پر ایمان لائے تھے انہوں نے، اور سمجھ لیا تھا مطلب ایمان کا اور اسلام کا. شعلہ بن کے اٹھے اور خاشا کے غیر اللہ کو جلا کر بھسم کر دیا. خدا کی قسم